بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ زیر مطالعہ کتاب کا نام ہے غدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں۔ اس کا والیوم 4 ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا جو پارٹ ہے وہ پارٹ نمبر 9 آج ہم پڑھیں گے۔ 8ویں حصے تک 8 حصے ہم پڑھ چکے ہیں اور پیج نمبر 117 پہ 8واں حصہ ختم ہوا تھا۔ 118 بلینک ہے، وہاں پر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ 119 سے ہم شروع کرتے ہیں 9واں حصہ۔ علی بن حماد عبدی، ان کے بارے میں ڈیٹیلز یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ 140 اشعار پر مشتمل قصیدے کے صرف 53 اشعار علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ یہاں موضوع ولایت سے متعلق صرف 39 شعروں کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سلطان عشق سے کوئی کہہ دے کہ اب کیا کروں، معشوق جور و ستم کر رہا ہے اور وہی پناہ گاہ ہے۔ گریز کا شعر ہے کہ میں نے معشوق سے وصل کی خواہش ظاہر کی تو مجھے دھتکار کر قسم کھائی کہ ہرگز وبائے دل نہ کروں گا، اور یوں بھاگا جیسے حیدر کے حملے سے حریف بھاگتا ہے۔ چوپایوں کی ٹاپوں سے ساری فضا تیرا و تاریک ہو گئی تھی۔ ایسے بھیانک دن کے مشرکین کے مقابلے کے وقت تلوار سے موت کی بارش ہوتی ہے۔ حیدر کی وہ تلوار کنڈلی مارے اس سانپ کی طرح تھی۔ اس کی حرکت یوں تھی جیسے پتھر پر چونٹی پھسلتی ہے۔ جب وہ نیام سے باہر آتی اور مقابل طلب کرتی تو پہاڑوں کے پتے پانی ہو جاتے۔ اس تلوار حیدر نے مرہب کو خاک چٹائی، عمرو بن عبدود کا خون پیا۔ اسی کی وجہ سے اسلام استوار ہوا، اس کی کجی درست ہوئی اور دین حنیف مکمل ہوا۔ آگے فرماتے ہیں، وہ کھوپڑیاں اڑانے والے ایسے قہرمان تھے کہ نوفل جیسے بہادر کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا، اور جبرائیل نے بلند آواز سے آسمان میں تکبیر و تحلیل کی صدا بلند کی۔ بروز غدیر وہ مصطفیٰ کے بھائی اور ان کے سنو شریک ہدایت قرار پائے۔ انہوں نے ہی جسد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل و کفن کے بعد سپرد لحد کیا۔ پیج نمبر 120۔ انہی کے لیے غروب کے بعد سورج پلٹا جبکہ آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی، اور یہ فوت شدہ نماز فضیلت کے وقت سے افضل تھی، اور نماز کے بعد وہ مغرب کی طرف یوں رواں ہوا جیسے شیاطین کی طرف شہاب ثاقب۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھڑے ہو کر پالان شطر کے منبر پر تقریر نہیں فرمائی جبکہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ تمام صحابہ کے مقابلے میں صرف علی علیہ السلام ہی میرے بھائی ہیں۔ اگر تم پوچھو تو بتاؤں کہ مجھے پیغام جبرائیل نے پہنچایا ہے۔ علی علیہ السلام حکم خدا سے میرے بعد خلیفہ ہیں، وہ جو کچھ کریں بہرحال وہ تم پر میرے وصی ہیں۔ خبردار، ان کی نافرمانی گویا میری محبت کی نافرمانی ہے، اور میری نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، اور حق واضح ہے۔ خبردار، اس کا نفس میرا نفس ہے اور میرا نفس اس کا نفس ہے۔ یہ خبر نس کی بنیاد پر نازل شدہ وحی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، میں تمہارے لیے شہر علم ہوں، اور جو بھی اس میں داخل ہونا چاہتا ہے علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ تمہارے مولا اور ولی ہیں، اور حق کے معاملے میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے اور انصاف کرنے والے ہیں۔ اس وقت سب نے ایک ساتھ کہا، ہم نے بخوشی انہیں اپنا حاکم تسلیم کیا۔ ہمارے تمام امور و معاملات انہی کے حوالے ہیں۔ ان کی فضیلت کے لیے ایک دوسری علامت بھی بتاتا ہوں جو تمہارے لیے کافی ہوگی۔ جس دن تمام قوم یثرب کی جانب رواں تھی، سبھی تشنگی سے پریشان تھے، وہاں پر ایک دیر نظر آیا جہاں ایک دانش مند راہب تھا۔ دور ہی سے اس کو بلند آواز سے پکارا۔ راہب خوف سے لرزنے لگا۔ عالم وحشت میں اس نے دیر سے اپنا سر نکالا۔ اس نے پوچھا، اے پارسا، یہاں کہیں قریب میں پانی ہے؟ یہ سنگلاخ اور خشک زمین ہے، لیکن انجیل میں مرقوم ہے کہ یہیں کہیں چشمہ ہے، 2 فرسخ کے فاصلے پر، اور اس کو وہی دیکھ سکتا ہے جو رسول ہو یا فضیلتوں والا وصی رسول ہو۔ خدا کا نام لے کر پانی کی تلاش میں چلے۔ دیر کا راہب آنکھوں میں سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایک جگہ ٹھہر کر اترے، آپ کے ساتھ تمام سوار بھی اتر گئے۔ تشنگی سے سب کے کلیجے پھونک رہے تھے۔ ان سے فرمایا، یہ جگہ ہے
جو بھی پانی کا طلبگار ہے اسے یہاں پر کھودنا چاہیے۔ تھوڑی دیر میں ایک پتھر نمودار ہوا جو اپنی جگہ سے ذرا جنبش نہ کرتا تھا۔ وہ پتھر صاف و سفید چاندی کی طرح سے تھا، جیسے چاندی کے ریزے چھڑک دیے گئے ہوں یا شاداب چھلنی۔ فرمایا اسے نکالو۔ سب نے بھرپور کوشش کی لیکن وہ پتھر نہ ٹلا۔ پیج نمبر 121۔ سب نے بیک زبان کہا، یا علی، یہ صاف پتھر اور پھسلن والا پتھر ہے، ہم سب عاجز ہو کر تھک گئے ہیں۔ سواری سے اتر کر آپ نے ہاتھ بڑھایا اور پتھر کو ہٹا دیا۔ اس کے نیچے سے ایک شیریں اور صاف پانی بہہ رہا تھا۔ سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ آپ نے پھر وہ پتھر وہیں رکھ دیا، نہ تھکے نہ حیران ہوئے۔ راہب نے یہ حال دیکھا تو تیزی سے حضرت کے پاس آ کر ہاتھوں کا بوسہ لینے لگا اور سب کے سامنے اسلام لے آیا۔ کہنے لگا، میرا خیال تھا کہ آپ ہی کا نام ایلیا ہے۔ میرا خیال صحیح نکلا، میں جاہل و نادان نہیں تھا۔ دوسرا قصیدہ۔ آپ کی جان کی قسم، اے جوان مرد غدیر، اے جوان مرد غدیر کہ آپ ہی تمام معاملات کے اولی الامر ہیں۔ آپ اشرف کائنات کے بھائی اور مباہلہ کے دن رسول بشیر کے نفس قرار پائے۔ آپ شریک ہدایت، پاک نفس امام داماد، پاک نفس و داماد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ آپ ہی ہیں کہ جس نے دنیا کو اپنی قیمت قرار نہیں دیا۔ آپ کا کوئی مثل و نظیر نہیں۔ آپ ہی ہیں جس کے لیے اونٹ کی گردن کی طرح کوہسار سے چشمہ آب جاری ہوا۔ جب بشارت دینے والے نے اس کی بشارت دی تو علی علیہ السلام نے فرمایا، مجدہ ہو اے بشارت دینے والے، میں نے عزت و قدرت والے خدا کے لیے اس کو وقف کر دیا اور سب کے لیے مباح ہے، اور وہ سب کے لیے مباح ہے۔ آپ اکثر فرماتے، اے دنیا، میرے علاوہ کسی دوسرے کو دھوکہ دینا، میں دھوکہ کھانے والا نہیں۔ آپ نے اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ مصیبتوں میں صبر کیا اور دونوں نے صبر کا بہترین انجام پایا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سخت دھوپ میں ام ایمن کہتی ہیں کہ میں ایک دن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سخت دھوپ میں دیکھنے گئی۔ میں ان کے قریب پہنچی تو چکی چلنے کی آواز سنی لیکن کوئی چلانے والا نہ تھا۔ میں نے کنڈی کھٹکھٹائی، کوئی جواب نہ ملا۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے شکر خدا کے ساتھ فرمایا، خدا نے میری حیادار فاطمہ کو یہ نعمت کرامت فرمائی ہے۔ پیج نمبر 122۔ خدا نے اس کی تھکن دیکھی تو نیند غالب کر دی۔ وہ بڑا ہی احسان کرنے والا ہے۔ ایک فرشتے کو چکی پر معمور کر دیا کہ گیہوں پس جائے۔ میں خوش و مسرور واپس ہو گئی۔ وہی علی ہیں جن کا عقد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے آسمان پر ہوا۔ ان کا مہر زمین کا 5واں حصہ مقرر ہوا۔ خداوند عالم کے خیر و کرم سے جو کچھ بھی زمین پر رویدگی ہو، اس طرح یہ مردوں میں سب سے بہتر اور وہ تمام عورتوں میں سب سے بہتر ہے۔ ان کا مہر بہترین مہر قرار پایا اور ان دونوں کے فرزند تمام کائنات میں ہی بہترین ہے۔ یہ ہے لطف پروردگار، ان کی مودت رسول خدا کی تبلیغ و رسالت کا اجر قرار پائی۔ اس قصیدے میں فضائل علی علیہ السلام کے بعض گوشوں کی طرف اشارہ ہے، جیسے حدیث مواقعات اور واقع مباہلہ، جس میں علی علیہ السلام قرآن و حدیث کی نفس رسول قرار پائے ہیں۔ میں نے تیسری جلد میں ان دونوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اس میں چشمے کے جاری ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، جسے حافظ بن سمان نے کتاب موافقت میں ہے، اور ان سے محب الدین طبری نے ریاض الحضرہ میں نقل کیا ہے کہ عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں چشمے کی زمین آپ کے اختیار میں دے دی۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے اسی کے قریب کچھ دوسری جائیداد بھی خریدی تھی، آپ نے وہاں چشمہ کھودنے کا حکم دیا۔ اچانک وہاں سے ایک چشمہ تیز دھارے والا جاری ہوا، جیسے اونٹ کی گردن سے نہر کرتے وقت خون جاری ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو جب بشارت دی گئی تو آپ نے فرمایا، وارث کو مجدہ سناؤ۔ آپ نے راہ خدا میں اسے خیرات کر دیا۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں،
کہ روایت میں آیا ہے کہ امیر المومنین کی خدمت میں خوشخبری لیے ہوئے ایک شخص آیا کہ آپ کی جائیداد میں جوش مارتا ہوا چشمہ جاری ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وارث کو مجدہ سناؤ۔ کئی بار یہ فقرہ دہرایا، پھر اس جائیداد کو فقراء و مساکین کے لیے وقف کر دیا اور اسی وقت ایک وقف نامہ بھی تحریر کر دیا۔ پیج نمبر 123۔ اور یہاں پر جو ریفرنسز دیے ہیں وہ ریاض المحضر، محمد رضا مصری کی الامام علی، شرح نہج البلاغہ، نجم البلدان، ریاض الحضرہ، پھر یہ پیج نمبر 23 ہے، اس کے بھی ریفرنسز یہی ہیں، کیونکہ پیج نمبر میں نے عبارت کو کمپلیٹ کیا تھا تو پیج نمبر 23 شروع ہو چکا ہے۔ سوائق محرقہ، اسعاف الراغبین، عجب ماریات، الامام علی۔ تیسرا قصیدہ پیج نمبر 123 پہ ہی یہ شروع ہوتا ہے۔ خدا کو راضی کرو اور شیطان کو ناراض کرو تاکہ حشر کے دن تمہیں رضائے خداوندی حاصل ہو۔ اپنی ولایت کو ان لوگوں کے لیے خالص کرو جن کی ولایت قرآن میں فرض کر دی گئی ہے۔ رسول اشرف کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کی آل کا مرتبہ و مقام خدا کے نزدیک بہت بلند ہے۔ وہ ایسا گروہ ہے جن سے دین و دنیا کا قوام ہے، کیونکہ وہ دین و دنیا کے ارکان ہیں۔ جس گروہ کی محبت خوف کے ماحول میں مایہ امن و امان ہے، جس گروہ کی اطاعت حق، جن کی نافرمانی خدا رحمان کی نافرمانی ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ ان کی محبت قیامت میں نامہ اعمال کا وزن بڑھائے گی۔ خدا نے ان کی ذات کو ہدایت و گمراہی کا معیار قرار دیا ہے۔ وہ محافظ شریعت ہیں، شریعت کو جھوٹ اور بہتان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ قرآن میں ان کی فرما برداری کو تمام خلائق پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ قرآن سے سن لو۔ پیج نمبر 124۔ حدیث متواتر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نے ان کی ولایت و حفاظت کی ہمیں وصیت فرمائی ہے۔ وہ رسول جس کی صداقت کی گواہی ریگ و صحرا نے دی، جس پر خدا نے قرآن نازل کیا، تمام کے تمام علوم پر برہان و حجت قرار پائے، جس رسول نے بروز غدیر اپنے وسیع کا تعارف کرایا تاکہ اساس ایمان مکمل ہو۔ ایسا کون ہے کہ جس کے لیے یوم غدیر کو مخصوص کیا گیا ہو، جس کا کوئی انکار نہ کر سکے؟ وہی ہیں جنہوں نے مرغ بریاں کھایا، جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ وہی ہیں جنہوں نے کوہ ہرا میں میوہ بہشت تناول فرمایا، خدا نے انار تحفے میں بھیجا۔ وہی ہیں جن کی ثنا خوانی میں خدا نے سورہ حل عطا اتارا اور حور و غلاماں کو جزا میں مرحمت فرمایا، جس کے مکارم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، جن مکارم کو خدا نے کسی کو عطا نہیں کیا، جس کی ولایت کا اقرار صرف حلال زادہ ہی کر سکتا ہے، جس کی ماں نے اپنے شوہر سے خیانت نہ کی ہو۔ چوتھا قصیدہ۔ اے عید غدیر، مسرت و شادمانی کے ساتھ ہر سال آتی رہے، تجھ میں چاشت کے وقت حضرت علی علیہ السلام ہر امیر کا سالار اور امیر قرار پائے۔ صبح دم جبریل خدا کی طرف سے نازل ہوئے اور کہا، اے احمد، اس چشمے پر اتریے اور پیغام پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کوئی پیغام ہی نہ پہنچایا۔ بس آپ نے سب کو قیام کا حکم دیا، پالان شطر کا ممبر پر تشریف لے گئے، فرمایا، خدائے لطیف و خبیر کا فرمان آیا ہے کہ میں علی علیہ السلام کو اپنے بعد خلیفہ بنا دوں۔ یہ سن کر سب نے علی علیہ السلام کی بیعت کی، جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ ہر پیش رو کے امام اور ہر بزرگ کے مولا قرار پائے، ہر ہدایت کا باب اور نور کے اوپر نور قرار پائے۔ میرے بعد یہ ہر منکر اور کافر کے لیے حجت خدا ہیں۔ آپ کے بعد 12 مہینوں کی طرح ہدایت کے چاند ہیں۔ پیج نمبر 125، جن کے اسما دہراتے ہوئے مذکور ہیں۔ 7 اسما کو دہرانے سے 14 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔
موسیٰ اور عیسیٰ کے صحیفوں یعنی زبور اور انجیل میں ہمیشہ ان ائمہ کے نام لوح محفوظ میں درخشاں رہیں گے۔ فرشتگان الہی ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے خدا کو گواہ کر کے فرمایا کہ میں نے حکم خدا ہر حاضر تک پہنچا دیا۔ اس وقت سالار غدیر کو بلایا۔ علی علیہ السلام اس جمع غفیر سے برآمد ہوئے۔ آپ کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی جو دلوں میں کینہ چھپائے ہوئے تھے، اور خدا اچھی طرح جانتا ہے جو لوگ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ مدح علی علیہ السلام میں 5واں قصیدہ۔ کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بھائی علی علیہ السلام کے سوا کوئی مثل و نظیر نہیں۔ انہوں نے اپنی جان فدا کی جبکہ ان کے بستر کا قریش نے احاطہ کر لیا تھا۔ انہوں نے طائف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی۔ تمام اصحاب جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ علی سے سرگوشی بہت طویل ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں جھوٹ کا ذرا بھی شائبہ نہ تھا کہ میں نے اس سے سرگوشی نہیں بلکہ عزت والے واقف کار خدا نے ان سے سرگوشی کی ہے۔ اور غدیر قم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ علی علیہ السلام میرے بعد خلیفہ اور امیر ہیں، اور ان کے سوا سب کے دروازے بند کیے تھے جس سے دلوں میں بھونچال آ گیا تھا۔ علی کے بارے میں بہت سی باتیں کہی گئیں، دلوں میں شرارتیں رینگنے لگیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم علی علیہ السلام سے کیا چاہتے ہو؟ خدا خود دیکھنے اور سننے والا ہے۔ میں نے تمہارا راستہ مسجد میں بند کیا، خدائے مقتدر نے ایسا ہی حکم دیا تھا۔ یہ فضیلت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ منفرد حمایتی ہیں۔ پیغمبر اسلام کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ریفرنس ہے پھر، اور ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ جس میں نبی نے یہ فرمایا تھا کہ ہر نبی کا اس امت میں ایک نذیر ہے اور علی میرا نذیر ہے۔ جہاں پر کہا تھا نا کہ کائنات میں محمد مصطفیٰ کا ان کے بھائی علی علیہ السلام کے سوا کوئی بھی مثل و نظیر نہیں۔ مدح علی میں جو 5واں قصیدہ بیان کیا ہے۔ پیج نمبر 126۔ چھٹا قصیدہ بھی عظیم مدحیہ نغمہ ہے۔ خداوند عالم نے احمد سے فرمایا، خلافت علی کی قریش میں تبلیغ کر دیجئے، میں دشمنوں سے آپ کی حفاظت کروں گا۔ اگر آپ نے میرا یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے گویا نہ کوئی کار رسالت ہی انجام دیا اور نہ ہی آپ امین ہیں۔ بس آپ نے لوگوں کو غدیر قم میں ٹھہرایا اور علی آئے، پھر آپ نے مسلمانوں کو آواز دی، ان کے ہاتھوں کو اس طرح بلند کیا کہ تمام موجود لوگوں نے دیکھا کس قدر وہ معزز ہاتھ تھا جس نے بلند کیا، اور کیا معزز ہاتھ تھا جو بلند ہوا۔ آپ نے ان سے فرمایا، اور سبھی گوش بر آواز تھے، سبھی توجہ سے سن رہے تھے، آگاہ ہو جاؤ، جس کا بھی میں مولا ہوں یہ اس کا مولا ہے۔ تم سب گواہ رہنا، خدا اس کو دوست رکھے جو علی کو دوست رکھے، جو اس کے دشمنوں پر غضبناک ہو۔ اور خدا اس کو دوست رکھے جو علی کو دوست رکھے اور اس کے دشمنوں پر غضبناک ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ ہم مومنین کو علی علیہ السلام کے ذریعے آزماتے تھے۔ ہم جب کسی کی میں محبت علی علیہ السلام دیکھتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ مومن ہے، اور اگر ان سے نفرت رکھتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ بغض علی علیہ السلام رکھنے والوں کا ستیہ ناس ہو، کیوں ہماری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات انصار کی آزمودہ آواز ہے کہ ہم دشمن علی کے ذریعے منافقین کو پہچانتے تھے اور یقینی طور سے سمجھ جاتے تھے کہ اس سے نفاق میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ مدح علی علیہ السلام میں 7واں قصیدہ۔ غدیر کا دن اسلامی نقطۂ نظر سے تمام ایام میں شریف ترین ہے۔ جس دن خدا نے ہمارے امام کو متعارف کرایا، میری مراد ہے وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر پیشوا کا تعارف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان شطر کا ممبر پر کھڑے ہو کر وصی کا بازو تھام کر قوم سے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، یہ خدائے مقتدر اور علام کی طرف سے وصی ہے، یہ زندگی میں تم پر میرا وزیر ہے، اور جب میں وفات پا جاؤں تو یہ میرا قائم مقام ہے۔ پروردگار جو بھی اس کی ولایت کا دم بھرے، اسے دوست رکھ، جو اسے دشمن رکھے اس پر غضبناک ہو۔ پھر تو بیعت کے لیے لوگوں کے ہاتھ لپکنے لگے۔ اسی دن دین کامل ہوا اور نعمتیں تمام ہو گئیں۔ پیج نمبر 127۔
مدح علی علیہ السلام میں 8واں قصیدہ۔ تم نصوص امامت میں اجماع صحابہ چاہتے ہو؟ تم نے رسول کا سچا قول نہیں سنا جو آپ نے کل بروز غدیر کس طرح للکارا تھا کہ آگے آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی تمہارا ولی ہے، اس کی اطاعت کرو، جو اس کی اطاعت نہ کرے اس پر پھٹکار۔ اور ان کے لیے فرمایا تم میرے لیے اسی طرح بھائی ہو جس طرح ہارون شریک رسالت تھے، وہ مطمئن ہو گئے۔ اور ان کے لیے فرمایا تم میرے شہر علم کے دروازے بھی ہو، جو بھی چاہے بہرہ یاب ہو۔ اور تمہاری ہدایت کے لیے فرمایا کہ علی علیہ السلام تم میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سبھی گزرے لوگ علی علیہ السلام کی پیروی کرتے رہے۔ اور تبلیغ سورہ برات کے دن خدا نے واضح نص کا ثبوت فراہم کر دیا، اب دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور قرآن میں نے نفس رسول کہا گیا۔ مباہلے کے دن بڑے خشوع کا موقع تھا وہ، اور مواقعات کے دن پکار کے کہا آج سے تم میرے بھائی ہو، اس طرح بلند مرتبہ کیا۔ اور جس دن رسول کو طائر پیش کیا گیا اور آپ نے خدا سے عاجزی کے ساتھ دعا کی، اے خدا اپنے محبوب ترین بندے کو بھیج دے تاکہ ہم اس کے ساتھ اسے کھائیں۔ ابھی دعائے رسول تمام نہ ہوئی تھی کہ علی علیہ السلام آ گئے، پھر آپ واپس کر دیے گئے۔ یہ 3 بار ہوا۔ آخری بار آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ۔ تم نے بہت دیر تک انتظار کرایا۔ آپ نے انہیں باخبر کیا کہ میں 3 بار آیا لیکن روکنے والے نے مجھے روک دیا۔ آپ نے روکنے والے کو غصے سے دیکھا کہ کیوں میرے بھائی کو آنے سے روکا؟ اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر سفید داغ نمودار ہو گئے اور وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔ پھر تم نے کیا سوچ کر دوسروں کو علی علیہ السلام پر ترجیح دی جبکہ علی علیہ السلام کو خدا نے منتخب فرما لیا ہے؟ پھر کس طرح لالچی اور کینہ توزی لوگوں کے اجماع کو ان نصوص کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ پیج نمبر 128۔ مدح علی میں 9واں قصیدہ۔ اے حیدر کے متعلق مجھ سے سوال کرنے والے، تو نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا، میں اس سوال کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ خداوند عالم نے علی کا نام بالکل واقعے کے مطابق رکھا ہے۔ وہ بلندیوں کے آسمان پر سرفراز ہیں، انہیں خدا نے دوسروں کے مقابل راہ ہدایت کے لیے بطور نشانی منتخب کیا۔ خدا نے تمام کائنات والوں سے بروز غدیر ان کی ولایت کا عہد و پیمان لیا۔ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواقعات برادری قائم کی، انہیں یعنی علی علیہ السلام کو اپنا بھائی اور شریک قرار دیا۔ آسمان کے فرشتے انہیں حیدر فاروق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، اسی لیے انہیں صدیق کہا جانے لگا۔ اگر ان اسماء گرامی کو کسی دوسرے سے وابستہ سمجھتے ہو تو کوئی معتبر ثبوت فراہم کرو۔ مدح علی علیہ السلام میں 10واں قصیدہ۔ 28 شعروں پر مشتمل اس قصیدے میں شاعر نے نجف کی طرف تیز رفتار اونٹ پر سوار زائر سے خطاب کیا۔ تم نجف جا رہے ہو، جہاں علی علیہ السلام کا مزار ہے، جہاں نور ہدایت روشن ہے، جہاں کی خوشبو زائر کو قبل ہی اپنے احاطے میں لے لیتی ہے۔ وہاں مومنین کی بہار، مغفرت و رضوان اور ایمان و فضیلت تقسیم ہوتی ہے۔ وہاں آسمان کے فرشتے احرام باندھ کر آتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں۔ جب وہاں پہنچنا تو مولا کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ قیامت میں میری شفاعت کریں۔ مجھے ان لوگوں پر حیرت ہے جو اس دوپہر کے سورج کو دیکھنے سے بھی اندھے بنے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن میں ان کے بارے میں سورے نہیں پڑھے، وہ ہدایت چھوڑ کر اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ پیج نمبر 129۔ انہوں نے بروز غدیر غداری کی اور عہد مسئول کو ضائع کر دیا۔ اے جہنم بانٹنے والے، آپ سے ہر شیعہ محبت کرتا ہے، آپ ہی صراط مستقیم، ساقی حوض کوثر اور آپ ہی کے ہاتھ میں جنت و جہنم کی کنجی ہے۔ میں نے دل میں آپ کی محبت کاشت کی ہے اور انسان کل قیامت میں وہی کاٹے گا جو بویا ہے۔ پیج نمبر 129 پر
یہ 10ویں قصیدے کا بقیہ حصہ تھا۔ آئیے اب چلتے ہیں 11ویں قصیدے کی جانب۔ 11واں قصیدہ 19 شعروں پر مشتمل ہے۔ علی علیہ السلام کا خدا کے نزدیک مرتبہ بلند ہے، اگرچہ فضائل بیان کرنے والوں کی ملامت کرنے والے بہت ہیں، اور عروۃ الوثقیٰ ہے جس سے وابستہ ہونے میں رسی ٹوٹنے کا وہ عروۃ الوثقیٰ ہے۔ علی علیہ السلام کا خدا کے نزدیک مرتبہ بلند ہے، اگرچہ فضائل بیان کرنے والوں کی ملامت کرنے والے بہت ہیں، وہ عروۃ الوثقیٰ ہے جس سے وابستہ ہونے میں رسی ٹوٹنے کا ڈر نہیں۔ وہ عابد شب زندہ دار اور قائم اللیل تھے۔ انہوں نے موت کے گرداب میں دین نبی کے ارکان استوار کیے، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی اقوت کے نازش آفرین اعزاز سے سرفراز کیا اور انہیں بروز غدیر مولا بنایا، اور وہ تمام لوگوں کے مولا اور امام ہو گئے۔ بدر میں بہادروں کی کھوپڑیاں اڑائیں، خیبر کے دن علم ملا اور فتح سے سرفراز ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کل علم اس کو دوں گا جس کی حرمت مسلم ہے۔ پھر فرمایا، لو یہ علم تم سے شکست کا ڈر نہیں۔ امیر المومنین اس طرح چلے کہ آپ کے آگے آگے دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نصرت تھی۔ مضبوط قلعے کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا اور دشمنوں کو موت کا مزہ چکھایا۔ خیبر کے بہادر مرحب کا خون کیا اور یہودیوں کی ناک رگڑی۔ اور پوچھو کہ صلاح میں عمرو کے ساتھ کیا کیا، جبکہ جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے، بہادروں کے پتے پانی ہو رہے تھے، سبھی کانپ رہے تھے، گھگی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے مقابل میں وہی گیا جس نے اپنی تلوار سے گھروں میں صفے ماتم بچھا دی۔ رسول نے فرمایا، یا علی، تم ہی میرے بعد تعویل قرآن کے لیے جنگ کرو گے، اسی لیے بیعت توڑنے والوں سے جنگ جمل میں پیکار کی، صفین کے دن قاسطین سے جنگ کی، اور نہروان میں مارقین کا خون بہا کر ان کے بھیجے باہر کیے۔ پیج نمبر 130، 12واں قصیدہ۔ ولائے مرتضیٰ میرا توشہ دنیا بھی ہے، اور کل قیامت میں بھی شاہ خوباں اور تمام دنیا کے سردار غدیر قم میں ہمیشہ کے لیے مولا و آقا بنائے گئے۔ اس دن تمام لوگوں نے ہاتھ بڑھا بڑھا کر مرتضیٰ کی بیعت کی۔ وہ فضیلتوں میں بالکل مصطفیٰ ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ آسمانی کتابوں میں وہ جنب اللہ اور عین اللہ ہیں۔ عورتوں نے ان جیسا فرزند پیدا نہیں کیا اور نہ آئندہ پیدا کر سکتی ہیں۔ جس نے جنگ میں غبار غم دھویا، بدر، احد، خیبر اور بنی نذیر کے یہود، اسی طرح خندق کے دن صلح کے مقام پر جنگ میں جب فریاد تو واویلا ہوئی تو لبوں پر جان آ جاتی۔ بڑے بڑے بہادروں کے کلیجے اس شیر نر کے خوف سے پانی تھے، سانسیں رک جاتی تھیں، آپ کی ہیبت سے سناٹا چھا جاتا، گویا یہاں کوئی موجود ہی نہیں، صرف انہی کی آوازیں تھیں، آپ ہی کی تلوار جو سروں اور اسلحوں پر پڑ رہی تھی۔ ہمارے شاعر ابدی کے دوسرے غدیری قصائد بھی ہیں، کچھ آگے بیان ہوں گے، اور باقی کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ شاعر کا تعارف: ابو الحسن علی بن حماد بن عبید اللہ بن حماد ابدی بصری۔ شاعر کے والد حماد خود بھی شعرائے اہل بیت میں سے ہیں، چنانچہ شاعر خود کہتا ہے، یا علی علیہ السلام، آپ کا یہ بندہ ناچیز بھی اپنے باپ حماد کی طرح ادیب بندہ ہے۔ تمہارا یہ مرثیہ میرے والد نے مجھ سے پہلے کہا اور مجھے وصیت کی کہ یہ سلسلہ بند نہ کروں۔ ابن حماد نامور ترین شیعوں میں تھے، بلند قامت علماء میں شمار ہوتا تھا، صف اول کے شاعروں میں تھے۔ پیج نمبر 131۔ حافظ حدیث بھی تھے، صدوق وغیرہ کے معاصر تھے۔ نجاشی نے ان کا زمانہ پایا تھا۔ رجال نجاشی میں ہے کہ میں نے انہیں دیکھا ہے، لیکن ابو احمد جلودی اپنی کتاب میں بواسطہ شیخ غزائری روایت کرتے ہیں کہ اسی طرح ابن حماد مشائخ غزائری میں ہے۔ اسی طرح اپنی کتاب بواسطہ شیخ غزائری
بریکٹ میں لکھا ہوا ہے میم 411 روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن حماد مشائخ قضائری میں ہیں جو اساتید محدثین سے صاحب اجازہ ہیں۔ ابن حماد کی محدثانہ عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ غزائری جیسا بزرگ ان سے روایت کرتا ہے۔ فن شعر میں تو ان کا جواب ہی نہیں۔ شعر و ادب میں فصاحت و بلاغت کا طوطی بولتا تھا، نظم میں موتی پروتے تھے، قصائد تھے کہ منظم درج گوہر۔ تمام تذکرہ نگاروں نے احترام سے ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی شعری مہارت پر کسی کو کوئی شک نہیں کہ میدان سخن کے شاہ سوار تھے۔ فصاحت کے تمام گلی کوچوں میں بلاغت کے پرچم لہراتے رہے۔ متوازن کلمات کو قامت نظم میں گوہر کے پاروں کی طرح پروتے رہے۔ آپ کا اس میں گرامی تمام تذکرہ نگاروں کے ہاں موجود ہے۔ اب ریفرنس میں یہاں پر رجال نجاشی، المجدی فی انساب الطالبین، معالم العلماء، علامہ ہلی کی ایثار الاشتباہ۔ مدح اہل بیت میں قصائد و مراثی بہت زیادہ کہے، لیکن بہت زیادہ کہا اور بہت خوب کہا۔ وہ فضائل اہل بیت کے بیان میں اپی ہوئی تلوار تھے۔ چنانچہ ابن شہر آشوب نے غازیان شعرائے اہل بیت علیہم السلام میں آپ کو شمار کیا ہے۔ آپ کے مدحیہ کلام کو علامہ سماوی نے جمع کیا ہے۔ لگ بھگ 2200 اشعار تک تعداد پہنچی ہے۔ اکثر کلام میں ان کی فنی مہارت اور معنی آفرینی نیز قافیہ پردازی میں صف اول کے شاعروں کی طرح ہے۔ علم حدیث میں نکتہ سنجی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عظیم دانشور بھی تھے، اور وہ جو کچھ بھی کہتے صرف فضائل اہل بیت پر مشتمل ہوتا، اور وہ قرآن و حدیث کے موتی چن کر لوگوں کو خاصان خدا کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اس لیے ان کی شاعری محض شاعری نہیں ہے، بلکہ مناظرہ و استدلال کے سمندر موجزن ہے۔ نجم الدین عمری اپنی کتاب مجدی، یہاں پہ ریفرنس المجدی دیا ہوا ہے، میں فرزندان زید بن علی کے ذیل میں ابن حماد کے ایک مناظرانہ قول پر تبصرہ کرتے ہوئے حسین کلام قوی حجت ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کی دینی بصیرت کے سب بھی معترف تھے۔ پیج نمبر 132، ولادت و وفات۔ ہمیں ابن عماد کی تاریخ ولادت اور وفات کا کہیں سراغ نہیں مل سکا۔ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ نجاشی نے ان کا زمانہ پایا تھا، لیکن ان سے روایت نہیں ہے کہ ان کی ولادت سن 372 ہجری میں ہوئی۔ نجاشی کے استاد جرودی، جن سے ابن حماد نے روایت کی ہے، 7 ذی الحجہ سن 332 ہجری میں وفات پائی۔ اس طرح قرینہ بنتا ہے کہ ابن حماد 4 صدی کے اوائل میں پیدا ہوئے اور 4 صدی کے اواخر میں وفات پا گئے۔ میں نے ایک نادر خطی مجموعہ میں ابن حماد ادی کا قصیدہ دیکھا ہے، جس میں ابن شہر آشوب نے نصیبان بن مصعب ابدی کے نام سے، جسے ابن شہر آشوب نے نصیبان بن مصعب ابدی کے نام سے منسوب کر دیا ہے۔ انہی کی پیروی صراط مستقیم کے مؤلف بیاضی نے بھی کی ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ قصیدے کا اول شعر یہ ہے، اب اس کے بعد شعر ہے اور پھر لکھا ہوا ہے کہ علامہ امینی نے پورا قصیدہ نقل کیا ہے جو 106 شعروں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ مدح امیر المومنین میں ایک مختصر قصیدہ، اب یہاں پر بھی باقاعدہ اس کا ترجمہ موجود نہیں ہے، لیکن بعد میں آگے ڈیٹیل ہے کہ اس قطعہ میں جس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اسے ابن جریر طبری نے بسند خود انس بن مالک سے روایت کی ہے۔ جو اوپر قطعہ دیا گیا ہے جس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس قطعہ میں جس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اسے ابن جریر طبری نے بسند خود انس بن مالک سے روایت کی ہے،
کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہو کے کوہ کدی پر تشریف لے گئے۔ پھر خچر میرے حوالے کر کے فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں علی کو تسبیح الہی میں مصروف پاؤ گے، میرا سلام کہنا اور اس خچر پر سوار کر کے یہاں لے آؤ۔ پیج نمبر 133۔ انس گئے، پیغام پہنچایا۔ جب خدمت رسالت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا بیٹھو، یہاں 70 پیغمبر و مرسل بیٹھ چکے ہیں، اور ان میں سب سے بہتر میں ہوں، اور وہ انبیاء اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اور تم ان بھائیوں میں سب سے بہتر بھائی ہو۔ انس کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک ابر سفید ان دونوں حضرات پر سایہ فگن ہوا، اور اس میں سے ایک خوشہ انگور نمودار ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور علی علیہ السلام سے کہا کھاؤ، یہ ہدیہ الہی ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی پیا اور وہ ابر آسمان پر بلند ہو گیا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ رسول خدا نے فرمایا خدا کی قسم، اس انگور کو 370 انبیاء اور 313 اولیاء نے تناول فرمایا، ان میں میری ذات اور علی کی ذات گرامی تر ہے۔ ابن حماد عبدی نے اونی کی روش پر قصیدہ نونیہ بھی کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 30 اشعار نقل کیے ہیں۔ ابن عماد کا 57 شعروں پر مشتمل مرثیہ امام حسین بھی ہے۔ علامہ امینی نے یہاں اس کے 44 شعر نقل کیے ہیں۔ اب جو پہلا شعر ہے، یہ سب شعر متاسفانہ یہ کہ ان کا اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ 94 اشعار کا ایک دوسرا مرثیہ بھی ہے جس میں غدیر کا تذکرہ ہے، یہاں پہ بھی اس کا بھی ترجمہ نہیں ہے۔ واقعہ غدیر سے متعلق یہ 2 شعر ہیں، لیکن اس کا بھی ترجمہ نہیں۔ اور آگے چلیے، اب آگے جانتے ہیں۔ اور ان کے والد ماجد وہ ہے کہ جنہیں خدا نے انہیں غدیر میں امام ہادی اور امیر المومنین متعین فرمایا۔ لوگوں نے آپ سے اس معاملے میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ واقعہ غدیر سے متعلق جو 2 شعر ہیں پیج نمبر 133 پہ، ان کا ترجمہ بالکل پیج کے اینڈ میں دیا گیا ہے۔ پہلے قصیدہ ہے، قصیدے کے 2 شعر ہیں، اس کے بعد ترجمہ۔ اور ان کے والد ماجد وہ ہے کہ خدا نے انہیں غدیر قم میں امام ہادی اور امیر المومنین متعین فرمایا۔ لوگوں نے آپ سے اس معاملے میں حکم خدا سے بیعت بھی کی۔ اب ذرا گھنے درختوں سے اور چشمہ غدیر سے پوچھ لو۔ پیج نمبر 134۔ ابن حماد کے نام سے ایک نادر خطی مجموعہ مجھے نجف اشرف کے کاظمیہ میں دستیاب ہوا۔ اس میں بڑے قیمتی قصائد درج ہیں، یہاں اس کی فہرست درج کی جا رہی ہے۔ 46 اشعار پر مشتمل قصیدہ جس کا مطلع پھر وہ شعر ہے، پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ نمبر 1 یہ تھا، نمبر 2 قصیدہ 37 اشعار پر مشتمل، اس کا ایک کوئی شعر ہے جو عربی میں ہی ہے سب کچھ۔ پھر نمبر 3 پہ قصیدہ 75 اشعار پر مشتمل، نمبر 4 قصیدہ 28 اشعار پر مشتمل، نمبر 5 قصیدہ 68 اشعار پر مشتمل، نمبر 6 پر قصیدہ 74 اشعار پر مشتمل، نمبر 7 پر قصیدہ 27 اشعار پر مشتمل، نمبر 8 پر قصیدہ 26 اشعار پر مشتمل، نمبر 9 پر قصیدہ 30 اشعار پر مشتمل۔ پیج نمبر 135 نمبر 10 پر ہے کہ قصیدہ 60 اشعار پر مشتمل، نمبر 11 پر 60 اشعار پر مشتمل قصیدہ، نمبر 12 پر 34 اشعار پر مشتمل یہ قصیدہ بلکہ قصیدہ تائیہ کے طرز پر کہا گیا ہے۔ نمبر 13 پہ ہے 95 اشعار پر مشتمل قصیدہ، 14 پر ہے 28 اشعار پر مشتمل قصیدہ، نمبر 15 پر ہے 43 اشعار پر مشتمل قصیدہ، نمبر 16 پر ہے 86 اشعار پر مشتمل یہ قصیدہ سید اسماعیل حمیری کی طرز پر ہے۔ نمبر 17 37 اشعار پر مشتمل قصیدہ، نمبر 18 29 اشعار پر مشتمل، نمبر 19 20 اشعار پر مشتمل، نمبر 20 28 اشعار پر مشتمل۔ پیج نمبر
36 21 پر 26 اشعار پر مشتمل قصیدے کا شعر ہے، 22 پر 77 اشعار پر مشتمل، 23 پر 25 اشعار پر مشتمل، 24 پر 52 اشعار پر مشتمل، 25 پر 58 اشعار پر مشتمل، 26 پر 27 اشعار پر مشتمل، 27 پر 21 اشعار پر مشتمل، 28 پر 51 اشعار پر مشتمل قصیدہ اور 29 پر 55 اشعار پر مشتمل قصیدہ ہے۔ اب ان سب کے ایک ایک شعر دیا گیا ہے عربی میں اور ان کا ترجمہ موجود نہیں ہے۔ دوسرے ادبی مجموعوں میں علی بن حماد عبدی سے منسوب قصائد پائے جاتے ہیں، لیکن وہ متذکرہ بن حماد کے علاوہ ہیں جو کئی صدی کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ جہاں پر ہماری آج کی ریڈنگ اختتام پذیر ہوتی ہے، علی بن حماد عبدی کے بارے میں چوتھی جلد کے 9ویں حصے میں ہم نے جانا ہے، پیج نمبر 119 سے یعنی 119 سے 136 تک آج ہم نے مطالعہ کیا ہے، اور پارٹ 9 کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمت دے اور توفیق دے کہ ہم آگے بھی اسی طرح سے جاری رکھیں اس کتاب کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جلد ہی پیج نمبر 137 اور پارٹ 10 کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں۔